إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ محترم حضرات، ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا پیغام اس آیت کے ذریعے دیا ہے اس کی وضاحت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی کتاب اور اپنی نبی کی سیرت اور سنت کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو آج چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر جاندار، ہر ذی روح جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، ایک دن اس کی روح قبض ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ موت کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو، ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک محدود ٹائم، ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے، اور پھر تم کو ہمارے ہی طرف واپس لوٹ کر کے آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ موت دے کر کے چھوڑ دیا، نہیں، موت دے کر کے اپنے پاس پھر تم کو ہم بلائیں گے۔ اور کیوں بلائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف آیات میں اس کا مقصد ہی بیان کر دیا ہے، اور ہم سب کو اس مقصد کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، جس نے موت اور حیات دونوں پیدا کیا ہے،
انسان کو پیدا کیا اور اس کے پیچھے اس کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے جیسے زمین پر آیا، اس کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب ایک ایک لمحہ پیچھے نہیں جاتا بلکہ آگے موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی زندگی ہے۔ پیدا ہونے پر انسان بڑا جشن، بڑی خوشی مناتا ہے، اور انسان، ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ اب پیدائش کے بجائے موت کی فکر ہونے لگتی، دیکھیں دیکھتے دیکھتے اتنی عمر ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں موت، جو انسان پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے کیوں ایسا کیا، پیدا کیا؟ ایک زندگی دی دنیا کے اندر، ایک مقررہ وقت کے لیے ہمیں بھیجا، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو میرے ہی پاس پلٹ کر کے آنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور برا عمل کرتا ہے۔ یہ ہے دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اگر کسی نے اس زندگی میں جو عمل کی ہے، ماں کے پیٹ میں رہے، وہ عمل کی زندگی نہیں تھی۔ یہ دنیا میں آئے اور دنیا کی زندگی گزار لینے کے بعد روح قبض ہوئی، قبر میں گئے، پھر اس کے بعد حشر میں روح قبض ہو جانے کے بعد سے لے کر کے حشر تک اب یہ عمل کی زندگی نہیں، صرف بدلے کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عمل کی زندگی ہے۔ اس کی بعد جزا کی، بدلے کی، انسان نے کیا کیا اس زندگی میں کیا، اچھا برا اس کا بدلہ پانے کی وہ زندگی ہے۔ تو ماں کے پیٹ کی زندگی کوئی اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا گیا۔ مرنے کے بعد والی زندگی، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ سوال صرف ہوگا یہ دنیا کی جو زندگی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ سب سے خطرناک وقت انسان کا جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے، ایک مخصوص مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عملی زندگی ہے، عمل کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جس شخص نے اس زندگی میں عمل کر لیا، اب تین قسم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ تین طرح سے لوگ تین قسم کے لوگ تین طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر ایک، ہوش حواس سنبھالتے ہی انسان اپنے خالق مالک رازق کو پہچانتا ہے، ایمان عقیدہ درست، پھر آنے والی زندگی، اس زندگی میں یہ زندگی جس مقصد کے تحت دی گئی ہے عمل کی، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں، دنیاوی کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن مین مقصد ہوتا ہے زندگی کا اللہ رب العالمین کی عبادت، اطاعت اور آخرت کی تیاری۔ ان کی فکر ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ نیک عمل ہم کر کے جائیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل کرے۔ یہ زندگی
عمل کی ہے، یہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں، اپنے اعمال کی اصلاح میں، اپنی ذمہ داری نبھانے میں، اللہ تعالیٰ کی تقرب کے اعمال کرنے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا شوق، اپنے سارے جذبات کو اللہ کی عبادت کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رحمت کے فرشتے لگاتار مسلسل آتے رہتے ہیں اور ملک الموت آتے ہیں، رب کا سلام پہنچا کر کے روح قبض کرتے ہیں اور کہتے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح چل اپنے رب کے پاس، رب نے بلایا ہے، اب یہ عمل والی زندگی ختم، تو نے نیک عمل کیا، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو چل۔ یہ لوگ ہیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد جیسے ہوش سنبھالا، مرتے دم تک انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد بھلا کر کے اپنا سب سے بڑا مقصد دنیا بنا رکھا ہے، دنیا کمانا، دنیاوی عروج و ترقی، دنیاوی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ انہیں رب کی عبادت، اخروی زندگی کس کام کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے تحت، کس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا، اس کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوتی۔ صرف ان کی فکر جو ہے دنیا داری، کھانا پینا، عیش کرنا، اپنے سارے شوق اور اپنے سارے جذبات کی تکمیل، بس پوری ہو یا نہ ہو لیکن ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور جب ملک الموت پہنچے تو رب سے بھیک مانگتے ہیں، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ نیک عمل کر لیں۔ ایک ایک منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتا ہے، لیکن نہیں، اس وقت کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد میں مشغول ہونے کے بجائے انہوں نے اپنی مشغولیت کچھ اور بنا رکھی تھی۔ اللہ نے جو مقصد مقرر کیا تھا اس مقصد کو چھوڑ کر کے اپنا مقصد حیات کچھ اور بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ ہیں، ان کو موت کے وقت ہوش آتا ہے کہ ہاں ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے، ساری زندگی گزر گئی، ان کو کبھی خیال آیا ہی نہیں، احساس نہیں ہوا، ضمیر مر چکا تھا۔ اب آج موت کو دیکھ کر کے انہیں احساس ہو رہا ہے کہ واقعی ہم نے زندگی، اپنی جو ٹائم تھا، جو اللہ نے چانس دیا تھا عمل کا، ہم نے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، اللہ فرماتے نہیں، بس وقت ختم۔ اب روح چھپنے لگتی ہے بدن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے منہ سے مار مار کر کے ان کے پیٹھ پر، ان کے چہرے پر روح کو قبض کر لیتے ہیں اور کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ناپاک نجس روح نکل، تیرا رب تجھ سے بڑا غصہ ہے اور تیرے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جا کر کے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے لوگ ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں
لیکن ان کا مزاج بڑا عجیب ہے، دین کی ہر بات کو سوچتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں، جہاں ان کی دنیا خسارے اور نقصان میں پہنچنے نظر آتی ہے تو دین کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اپنے دین پر ترجیح دے رکھی، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ دوستو، تینوں میں سے ہر ایک کو مرنا ہی مرنا ہے، لیکن سب سے بہترین زندگی ہے ان کی جو اس اپنی عملی زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ یہ تو مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جب انسان یہ جو زندگی ملی ہوئی ہمیں یہ وقت پورا ہوا اور جب روح قبض ہوتی ہے، عملی زندگی کا سارا ریکارڈ بند، اچھے برے جو کرتے تو سب ختم ہو گیا۔ اب جب دنیا چھوڑ کر کے ایک برزخی زندگی اور قبر کی زندگی، قیامت اور موت کے بعد والی زندگی کی طرف جب روانہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال پیش کی، ایک مثال دے کر کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری اور تمہارے عمل کی مثال، موت کی مثال ایسی ہے، ایک انسان مرنے لگا موت کے وقت جب اسے یقین آیا کہ ہم مرنے والے ہیں تو اس کے 3 دوست تھے، اپنے دوستوں سے مدد چاہا۔ ایک دوست کو بلایا، کہنے لگا بھائی ہم نے دنیا میں 3 دوست بنائے تھے جن میں سب سے بڑے دوست آپ ہمارے ہیں، دنیا میں بڑی اچھی دوستی نبھائے، ہم نے سب کچھ آپ کی دوستی کو نبھانے میں قربان کر دیا تھا، اب میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں، موت سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، بڑی پریشانی میں ہوں، آپ میری کچھ مدد کریں، دوستی نبھائیں، ہماری مشکلات میں حصہ بتائیں اور کچھ کام آ جائیں ہمیں، آج دوستی نبھانے کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دوست کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، ہم آپ کے وفادار دوست ہیں، زندگی بھر دوست رہے اور آج بھی ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ مدد کیا ہے؟ آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے کفن کا انتظام کر دیں گے، بغیر کفن کے نہیں دفنائیں گے، ہم آپ کے کفن کا انتظام کریں گے، بس مرنے کا انتظار ہے، آپ کی روح کب دو بھی میں آپ کو کفن دے دوں گا۔ مرنے والا انسان بڑا پریشان، ہم تو کوئی اور امید رکھے تھے، یہ کمبخت تو تمہارا دوست بے وفا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری یہ مدد کریں گے کہ تمہارے کفن کا انتظام کر دیں۔ مرنے والا کہتا بھائی تم بے وفا نمک حرام دوست ہو، واپس جاؤ، ہمیں تو آج اس سے بھی بڑی مدد کی ضرورت ہے۔ واپس لوٹ آیا، دوسرے دوستوں کو بلایا، دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ صاحب آپ ہمارے دوست تھے، 3 ہی دوست تھے، ایک دوست تو بے وفا نکلا، آپ سے ہماری زندگی بھر دوستی رہی، ہم نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کیا، آج میں بڑی مصیبت میں ہوں، موت آ رہی ہے، آپ میری کتنی مدد کریں گے، مجھے بچائیں، میری مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے دوست نے کہا
آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے وفادار دوست ہیں، آپ کے مرنے کی دیری ہے، جب آپ کی آپ کی روح قبض ہو جائے گی تو آپ کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے اور قبرستان لے جا کر کے قبر میں اتار دیں گے، پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے واپس آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، فرمایا کہ مرنے والا اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے، ارے بیوقوف، تو میرے دوستی، میری دوستی کا یہی حق ادا کرتا ہے کہ ہمیں قبرستان پہنچا کے چھٹی کر لے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، دوست نے کہا، بھائی کچھ بھی ہو لیکن اس سے زیادہ تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کو لوٹا دیا۔ مرنے والے نے کہا، واپس جاؤ۔ ایک دو دوست تو بے وفا نکلے، ایک کہتا ہم صرف آپ کے کفن کا انتظام کر سکتے ہیں، دوسرا کہتا ہے صرف ہم آپ کے نہلانے دلانے اور دفنانے کا انتظام کر سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں بس۔ تیسرے کو بلایا، تیسرا کہتا ہے، صاحب تین دوست تھے، دو بے وفا نکلے، اب آپ بتائیں کہ آپ ہمارے کام کہاں تک آ سکتے ہیں، آپ بتائیے، میں اس وقت بڑی مشکلات میں ہوں۔ تیسرا دوست کہتا ہے، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے ساتھ دنیا میں ہیں، آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہیں گے اور حشر میں بھی رہیں گے، جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تین دوستوں کی مثال ہے تمہاری، یہی ہے آدم کی اولاد، انسان کی زندگی۔ پہلا دوست جس نے کہا ہم آپ کے کفن کا انتظام کریں گے، اللہ اس نے فرمایا اس کی زندگی بھر کا کمایا ہوا مال ہے۔ کوئی مالدار سے مالدار ترین انسان ہو، اپنی کمائی کا جو حصہ قبر میں لے جا سکتا ہے صرف کفن جاتا ہے بس، اور کوئی چیز نہیں جاتی ساتھ۔ کیا ملا کفن سے؟ مال نے کیا دیا اس کو؟ صرف کفن، جائیداد، پراپرٹی، یہ بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، جائیداد، پراپرٹی، بینکوں میں اربوں ملینوں پڑا ہوا ہے، لیکن انسان کا مال سوائے کفن کی اور کوئی ساتھ نہ گیا۔ دوسرا دوست جس نے کہا ہم آپ کے ساتھ دیں گے، نہلائیں گے، دلائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، قبرستان تک آپ کو لے جائیں گے، قبر کے کھڈے میں اتار کر کے پھر مٹی ڈال کر کے واپس لوٹیں گے۔ یہ دوسرا دوست، آپ نے فرمایا یہ انسان کی اولاد ہے، اولاد صرف وہیں تک جاتی ہے بس، اس کے بعد آگے اولاد بھی واپس لوٹاتی نہیں جاتی، نہیں کام آئی۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ختم۔ کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے، قبر میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا تیسرا دوست آخر میں آیا، جس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ابھی بھی ہیں، موت کے وقت بھی ہیں، ہر وقت رہیں گے، قبر میں جائیں گے، حشر میں بھی جائیں گے، جب تک جنت میں نہ جائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا یہ تیسرا دوست اس کے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں دوستو۔ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر انسان کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب کہ صرف اسی دنیا کی زندگی کو نہ سوچتے رہو، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کو ذرا یاد کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک تو یہ اللہ نے پیغام دیا موت کا،
موت کی تیاری کا حکم دیا۔ اتنا تو سبھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ موت کو مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ صرف موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر موت کے بعد تمہارا کیا ہوگا، قبر میں حشر میں کیا کام آئے گا، ذرا اس کی فکر کر لو۔ اور اس کی فکر کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں ایمان اور عمل صالح کر لو۔ موت کی تیاری، موت کی فکر کا مطلب پیغام ہے۔ نمبر 2، یہ زندگی ہماری جو ملی ہے کیسے گزرتی ہے، اس کے متعلق فرمایا موت سے پہلے کی زندگی، جس زندگی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس زندگی کیسی ہوتی ہے تمہاری؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، انسانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا امتحان لیں گے شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، شر اور خیر کے میں مبتلا کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے پیغام۔ دوسرا پیغام، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ سارے انسانوں کو آگاہ، خصوصاً مسلمانوں، ہمیں ہوش کر میں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے، یہ جو ہم دنیا میں بھیجے ہیں، جو زندگی دے رہے ہیں، ہر وقت ہم تمہیں آزمائیں گے، خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے، کبھی خیر کے ذریعے اور کبھی شر کے ذریعے۔ پھر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اس آزمائش والی زندگی گزار لینے کے بعد ہمارے ہی پاس آنا ہے، تاکہ جو پاس ہوا، امتحان میں کامیاب ہوا، اس کی کامیابی کا بدلہ دے دیں، اور جو انسان امتحان میں فیل ہو گیا، زندگی جس لیے میں نے دیا تھا اس وقت زندگی میں کامیاب نہ ہوا، فیل ہوا، ہم اس کے ناکامی کا بدلہ دے دیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہے اس کو نیکی کا بدلہ دے دے، اور جس نے برائی کی ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ دے دے۔ تو دوستو، اس آیت میں اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ تم میں سے ہر انسان جس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ واللہ اگر ہر آدمی، خاص طور سے ہمارا مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، اس آیت پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان ہر وقت لے رہا ہے، خیر اور شر کے ذریعے، تو شاید کہ غفلت کی زندگی ہماری ختم ہو جائے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ تعالی ہمارا ہر وقت امتحان لے رہے ہیں۔ ہم خیر کی حالت میں جب بھی ہمارا امتحان ہے، اور شر کی حالت میں جب بھی ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کی 6 شکلیں ہیں۔ وہی دوستو سمجھو، 6 شکلیں بیان کی عبداللہ بن عباس نے۔ نمبر 1، بالشدت والرخاء، اللہ تعالی ہم میں سے ہر انسان کو دنیا میں امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ ہم جس حالت میں ہیں اللہ ہمارا امتحان لے رہا، ہم امتحان دے رہے ہیں۔
نمبر 1 بشدت والرخا، رخا خوشحالی اور شدت پریشانی۔ ہم تنگی کی زندگی گزار رہے ہوں یا خوشحالی کی زندگی، اللہ اکبر۔ اب دو ہی قسم کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، یا ہم میں سے ہر انسان پر دو ہی قسم کا وقت آتا ہے، کبھی تنگ دستی کا ہوتا ہے اور کبھی فراخی کا ہوتا ہے، کشادگی کا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، کبھی تو ہم خوشحالی کی زندگی میں ہیں اور کبھی پریشانی میں ہیں۔ ہم تنگی اور پریشانی میں ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، ہم خوشحالی اور کشادگی میں ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ جس حالت میں ہو اللہ امتحان لے رہا ہے۔ کیا امتحان لے رہا ہے؟ اگر ہم تنگ دستی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہمارا امتحان اللہ یہ لے رہا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھو اللہ، تنگ دستی میں، تنگی اور پریشانی میں ہم ہیں، ہم پریشان ہیں، تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، کیا کہ صبر کرتے ہو کہ صبر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہم تمہارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اگر تنگ دستی اور پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہیں اور صبر کریں۔ اب جب انسان تنگ دستی میں صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، دعائیں کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ پریشانی دور کر دے، اللہ پریشانی کو دور کرنے والے آپ ہیں، اللہ ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ بندہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جڑے گا۔ اور اگر صبر نہیں کرے گا تو شکوہ شکایت کرے گا، واویلا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہوگا، چیخے گا، چلائے گا، شکوہ شکایت کرے گا، اور یا تو طرح طرح کے کفر و شرک میں مبتلا، طرح طرح کی تعویذیں لے گا۔ کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، اسی میں کسی نے کہہ دیا آپ فلاں درگاہ پر چلے جائیں، تو درگاہ پر جا کر چڑھاوے بھی چڑھائے گا، وہاں سجدہ بھی کرے گا، وہاں رو رو کر کے دعائیں بھی مانگے گا بابا سے۔ دیکھیں انسان صبر نہ کر سکا، یہ امتحان ہے۔ اسی طرح سے یہ تو صبر کا ہوا۔ تنگی میں ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اسی لیے استعینوا بالصبر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہماری کامیابی کا علاج، ہماری اس تنگی کا علاج صبر ہے، ہماری پریشانی کا علاج صبر ہے۔ دین و ایمان بھی برقرار رہے گا، اللہ بھی راضی رہیں گے، اور صبر کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں ہم آگے چل کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری پریشانی دور بھی کر دیں گے۔ صحابہ کرام کو کتنی پریشانی آتی لیکن اللہ نے دور کر دیا، صبر سے کام لیا۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے صبر کا۔ اور اگر اللہ نے کسی کو خوشحالی میں رکھا ہے، خوشحالی میں ہے، بڑے ہی خوشحال عیش کی زندگی، اب خوشحالی کی زندگی اللہ نے دیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جو کچھ خوشحالی کی
میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. ہمیں آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے. وہ امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ہے دوستو امتحان. اگر پریشانی میں ہم کو مبتلا کر کے امتحان لے رہا ہے تو وہاں ہمیں صبر کی ضرورت. ہماری کامیابی صبر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں خوش رہنے میں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے. اس میں ہمیں ہماری کامیابی شکر الہی ادا کرنے میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ امتحان ہے. اگر خوشحالی دے کر کے ہمارا امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیابی اور فلاح کا ذریعہ شکر ہے. اگر آپ نے شکر ادا نہ کیا، اللہ نے خوشحال بنایا، آپ کبر اور غرور میں مبتلا ہو گئے، گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے، شیطان آپ کو مال اور دولت کے نشے میں مبتلا کر کے، خوشحالی میں مبتلا کر کے، اللہ تعالیٰ خوشحالی میں، شیطان آپ کو خوشحالی میں دیکھ کر کے آپ کو طرح طرح کی حرام کاریوں میں مبتلا کر دیا، ناشکرا بنایا، امتحان میں کامیاب نہ ہوئے. تو دوستو ہمیں شکر کی ضرورت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر ذرا غور کرو. کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات. جب ملکہ سبا کا تخت سامنے آیا، کہتے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. میرے ساتھیوں جو دربار میں بیٹھے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار، بڑا کامیاب معاملہ تھا. ملک پورا اس وقت ملکہ سبا کا تخت لمحے بھر میں آ جائے، لیکن خوش ہونے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، میرے رب نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی، میرا رب لیبلونی، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے. اتنی بڑی خوشحالی دے کر کے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے. امتحان میں سلیمان مبتلا ہے، اشکر ام اکفر. اللہ امتحان لے رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو دوستو یہ ایک چیز ہے، یہ امتحان ہے. تنگی میں ہے جب بھی امتحان، خوشحالی میں ہے جب بھی امتحان. نمبر 2، عبداللہ بن مسعود عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خیر اور شر میں اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے، دوسری شکل کیا ہے؟ الصحت والسقم. اللہ اکبر. بیماری میں مبتلا کر کے اور دوسرے کو صحت دے کر کے. انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو صحت میں ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے. اگر بیماری میں ہے تو اللہ رب العالمین بیماری دے کر کے ہمارا امتحان لے رہے ہیں. امتحان ہے بیماری، یہ ایک قسم کا امتحان اللہ لے رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں، صبر کرتے ہیں، یا ہم صبر نہیں کر رہے ہیں. اگر انسان صبر کیا، کامیاب ہو گیا امتحان میں، اور اگر صبر نہیں کرے گا تو اب نمبر 1 تکلیف ہوئی، بیماری ہی بھی، علاج معالجہ کیا، شفا نہ ملی،
تو اللہ تعالیٰ کی شکایت لوگوں سے کرے گا، شکوہ شکایت، رونا دھونا، چیخنا چلانا، شور مچانا، ایک تو یہ. اور پھر انسان بیماری میں اگر صحت نہ ملی جلدی تو عقیدہ بھی برباد کرتا ہے، کفریہ شرکیہ عمل بھی کرتا ہے، جادوگروں سے علاج کرواتا ہے، پیشہ ور راکیوں کو بلا بلا کر کے پتہ نہیں کتنے شرکیہ بدعیہ اعمال کرتا ہے، اور کتنی درگاہوں پر چادر چڑھاتا ہے، کتنے کتنے استھانوں پر اور مداروں اور درگاہوں پر جا کر کے انسان کفر شرک کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، دھول مٹی بھی وہاں کا چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا تو انسان نے صبر نہ کیا، فیل ہو گیا. بیماری میں ہم مبتلا ہیں تو علاج اور معالجہ اور دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اس پریشانی دی ہوئی پریشانی پر صبر سے کام لیں. اگر صبر نہیں کریں گے تو کفر شرک میں مبتلا، اور کبھی انسان تنگ آ کر کے خودکشی کر لیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ انسان ناکام ہوا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. میرے بندو، تم کو ہم نے جس حالت میں رکھا ہے ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں. تو مصیبت بیماری میں اگر ہم ہیں، دعا کریں، جائز طریقے سے علاج کریں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی ہمیں شفا دے دے گا. لیکن ناصبری کا مظاہرہ نہ کریں. حضرت ایوب علیہ السلام کتنی خطرناک بیماری میں 18 سال تک پریشان رہے، صبر سے کام لیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. ہم نے اپنے نبی ایوب کو بیماری میں مبتلا کر کے امتحان لیا. بہت بڑی بلا تھی، بیماری تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہوا. میرا بندہ ایوب کامیاب ہوا. انا وجدناہ صابرا، ہم نے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کتنا پیارا بندہ تھا ہمارا. انہ اواب، جتنی بھی تکلیف میں مبتلا کیا ہمیشہ میرے ہی طرف رجوع ہوتا رہا کہ مصیبت آئی ہے تو رب نے ڈالی ہے، کسی اور کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے، رجوع نہ کیا. تو اگر بیماری ہے اور ہمیں اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا ہے، شر یعنی تکلیف میں، بیماری میں، تو اس کا علاج اور کامیابی دوستو صبر میں ہے. ناصبری کریں گے تو ناکام ہوئے. اور کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ صحت دے کر کے آزماتا ہے. اللہ اکبر. سوچو دوستو، بیماری ہے جب بھی اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، اور صحت مند ہے، اللہ نے صحت دے رکھا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے. صحت میں اللہ تعالیٰ ہمارا صحت دے کر کے امتحان لے رہا ہے. کیوں؟ آیت کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. شر اور خیر دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو آزماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزماتے ہیں، کبھی بیماری دے کر کے اور کبھی صحت دے کر کے. صحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، صحت دے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کے ذریعے آزما رہے، ہمارا امتحان لے رہے ہیں. تو اس میں کامیابی ہے شکر الہی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا.
الحمدللہ الذی عافانی، ہمیں اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری شکل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں صحت اور بیماری کے ذریعے اللہ آزماتے ہیں۔ نمبر 3، بالغنا والفقر، اللہ تعالی مال دے کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا دوستو، اللہ رب العالمین مال اور دولت دے کر کے اللہ تعالی آزماتے ہیں۔ کبھی انسان یہ نہیں سوچتا مال دے کر کے اللہ آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال، دولت، تجارت، کاروبار، بزنس، جائیداد، پراپرٹی دے کر کے ہم کو آزماتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام اتر جاتے ہیں۔ اپنی مالداری، اپنی خوشحالی پر اترانے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، لہو و لعب، کھیل کود، عیاشی اور طرح طرح کے فضولیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قدر دنیا کے اندر پھنس جاتے ہیں کہ دنیا کے علاوہ کبھی اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ الہاکم التکاثر کا مصداق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ اس کا علاج اس امتحان میں اور آزمائش میں کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، مال اور دولت سے غریب مسکین کو فائدہ پہنچائیں، زکوٰۃ خیرات نکالیں، حج اور عمرہ کریں، غریب مسکین کو دیں، رشتے ناتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ مال خوشحال بنا کر کے ایک امتحان لے رہا ہے کہ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مال کو نعمت سمجھ کر کے کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور کتنا غریبوں میں، رشتہ داروں میں، حاجت مندوں میں، دین کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ مالدار ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ امتحان رہا ہے۔ اسی طرح سے کبھی مال سے محروم کر کے فقر اور محتاجگی ہمارے اوپر مسلط کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ فقر و محتاجگی، اللہ نے مال سے محروم کیا، محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی محنت مزدوری بھی نہیں ملتی، کسی کے لیے ریل بیل کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے دولت میں، تو اگر کسی کو اللہ نے غریب اور مسکین بنایا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ آپ جائز طریقے سے محنت مزدوری کرتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر فقر اور محتاجگی میں اللہ مبتلا کر کے ہمارا امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ صبر ہے اور قناعت۔ صبر اور قناعت، رب نے جتنا ہی دیا تھوڑا ہی دیا، اس پر خوش رہیں اور صبر کریں۔ کچھ تنگی، پریشانی، رزق کی، مال کی اگر ہے تو آپ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید رکھیں۔ یہ امتحان ہے، بلکہ سب سے بڑا امتحان مال کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے صبر و شکر ہے۔ میرا بندہ صابر ہے اور شاکر ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے مال کو مقرر کیا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش اللہ میری امت کے لیے مال مقرر کیا ہے، کبھی کسی کو دے کر کے اور کبھی کسی کو محروم کر کے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھتا ہے، محروم کرتا ہے تو اللہ صبر کرتے ہیں، اور جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو صبر اور شکر ہے۔ اگر اللہ نے میرے اوپر مالی تنگی،
فقر و محتاجگی مسلط کیا ہے۔ تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین میرا امتحان لے، چوری تو نہیں کرتے، رشوت تو نہیں لیتے، جا کر کے سود پر پیسہ تو نہیں لے رہے ہیں، ہم صبر کریں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں کہ نہیں بنتے، چوری، یہ ساری چیزیں انسان کب کر، جب صبر نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ شکر کر رہا ہے، کہیں بخیلی، کنجوسی، حرام کاری تو نہیں کر رہا ہے، ایک قسم کی آزمائش ہے۔ نمبر 4، اللہ اکبر، الحلال والحرام، اللہ اکبر۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں، بلکہ حرام میں کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ شیطان رکھ دیا ہے۔ ہم حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا بھی خوشنما، کتنا بھی فائدہ، کتنا بھی مزیدار حرام چیزیں ہمیں نظر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ اس حرام مزیدار چیز کو دیکھ کر کے ہم صبر کرتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کر کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے، یا کہ شیطان ہمیں حرام کاری مبتلا کر دیا۔ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، بڑی سخت آزمائش ہے۔ ہر قسم کے محرمات، کھانا پینا، بہت ساری چیزیں، حرام کاری، زنا، چوری، سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو حرام کر کے اور کچھ چیزوں کو حلال کر کے ہماری آزمائش ہے۔ حرام سے بچتے ہیں کہ نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ نہ صبری دکھا کر کے شیطان کے ورگلانے میں حلال کو چھوڑ کے حرام میں مبتلا ہو جائے، یہی ہماری ناکامی ہے۔ حلال کر کے بہت ساری چیزیں حلال، اللہ اکبر۔ دیکھیں، انسان کے لیے زندگی کے ہر میدان میں کھانے پینے کے لیے اتنی چیزیں حلال کی ہیں کہ اگر ہم اس پر اکتفا کریں تو کبھی حرام بن جائیں۔ شادی جنسی خواہشات کے لیے اللہ نے حلال عورتیں ہمارے لیے، 4 شادیاں، باندیاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے۔ اب حلال کی چیزیں کر کے ہم حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ حلال کو چھوڑ کر کے حرام بھی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا حرام سے بچنا اور حلال پر اکتفا کرنا، یہ ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، الطاعۃ والمعصیہ۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کے لیے مقرر اوامر حکم دیا ہے کہ ان کو کرنا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آزمائش ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں ہم اخلاص رکھتے ہیں یا ریاکاری اور کسی دنیاوی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ بھی آزمائش۔ اور نافرمانیاں، برائیاں، بہت ساری چیزوں کا دیکھنا حرام برائی ہے، بہت چیزوں کا سننا برائی ہے۔ آیا ہم حلال چیزوں کے سننے پر اکتفا کرتے ہیں یا برائیاں بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں؟ دوستو، یہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے لوگوں، آنکھیں، کان، دل، دماغ، ان تمام چیزوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ تو دوستو، یہ آزمائش ہے۔ نمبر 6، ہدایت اور ضلالت۔ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور ضلالت۔
بہت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ مقرر کیا ہے، اور ضلالت و گمراہی کا بھی بیان، قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ ضلالت اور گمراہی بھی واضح کرتی ہے اور ہمیں بیچ میں کھڑا کر دیا۔ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کا امتحان لیتے ہیں، ہدایت بھی کا راستہ واضح کر دیا اور ضلالت اور گمراہی کا۔ اب بندے کو ہم نے اختیار دیا، امتحان ہے کہ دیکھیں بندہ ہدایت کو پر چلتا ہے، ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے، یا نافرمانی اور ضلالت و گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سب آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی پیاری ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عجیب و غریب ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ اگر خیر کے ذریعے آزماتا ہے تو مومن شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر شر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو دوستو پوری ہماری زندگی آزمائش، جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لے رہا ہے، اور اب آزمائش میں صبر اور شکر کی ضرورت ہے۔ مومن وہ ہے کہ صبر اور شکر اختیار کرے تاکہ آزمائش میں کامیاب ہو۔ صبر و شکر میں ہی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ آزمائش میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، تو اگر تکلیف کی زندگی ہے تو ہم صبر کریں، اور آرام کی زندگی ہے تو شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائش میں کامیاب اتارے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، مال اور دولت سے غریب مسکین کو فائدہ پہنچائیں، زکوٰۃ خیرات نکالیں، حج اور عمرہ کریں، غریب مسکین کو دیں، رشتے ناتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ مال خوشحال بنا کر کے ایک امتحان لے رہا ہے کہ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مال کو نعمت سمجھ کر کے کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور کتنا غریبوں میں، رشتہ داروں میں، حاجت مندوں میں، دین کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ مالدار ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ امتحان رہا ہے۔ اسی طرح سے کبھی مال سے محروم کر کے فقر اور محتاجگی ہمارے اوپر مسلط کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ فقر و محتاجگی، اللہ نے مال سے محروم کیا، محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی محنت مزدوری بھی نہیں ملتی، کسی کے لیے ریل بیل کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے دولت میں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے غریب اور مسکین بنایا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ آپ جائز طریقے سے محنت مزدوری کرتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر فقر اور محتاجگی میں اللہ مبتلا کر کے ہمارا امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ صبر ہے اور قناعت۔ صبر اور قناعت، رب نے جتنا ہی دیا تھوڑا ہی دیا، اس پر خوش رہیں اور صبر کریں۔ کچھ تنگی، پریشانی رزق کی، مال کی اگر ہے تو آپ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید رکھیں۔ یہ امتحان ہے، بلکہ سب سے بڑا امتحان مال کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال۔ ہر امت کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے صبر و شکر
میرا بندہ صابر ہے اور شاکر ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے مال کو مقرر کیا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش اللہ میری امت کے لیے مال مقرر کیا ہے، کبھی کسی کو دے کر کے اور کبھی کسی کو محروم کر کے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ اکثر فرماتے بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھتا ہے، محروم کرتا ہے تو اللہ صبر کرتے ہیں، اور جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو سب اور شکر ہے۔ اگر اللہ نے میرے اوپر مالی تنگی، فقر و محتاجگی مسلط کیا ہے تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین میرا امتحان لے۔ چوری تو نہیں کرتے، رشوت تو نہیں لیتے، جا کر کے سود پر پیسہ تو نہیں لے رہے ہیں، ہم صبر کریں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ چوری، یہ ساری چیزیں انسان کب جب صبر نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ شکر کر رہا ہے، کہیں بخیلی، کنجوسی، حرام کاری تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک قسم کی آزمائش ہے۔ نمبر 4، اللہ اکبر، الحلال والحرام۔ اللہ اکبر، بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں، بلکہ حرام میں کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ شیطان رکھ دیا ہے۔ ہم حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا بھی خوشنما، کتنا بھی فائدہ، کتنا بھی مزیدار حرام چیزیں ہمیں نظر آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ اس حرام مزیدار چیز کو دیکھ کر کے ہم صبر کرتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کر کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے، یا کہ شیطان ہمیں حرام کاری مبتلا کر دیا۔ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، بڑی سخت آزمائش ہے۔ ہر قسم کے محرمات، کھانا پینا، بہت ساری چیزیں، حرام کاری، زنا، چوری، سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو حرام کر کے اور کچھ چیزوں کو حلال کر کے ہماری آزمائش ہے۔ حرام سے بچتے ہیں کہ نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ نہ صبری دکھا کر کے شیطان کے ورگلانے میں حلال کو چھوڑ کے حرام میں مبتلا ہو جائے، یہی ہماری ناکامی ہے۔ حلال کر کے بہت ساری چیزیں حلال، اللہ اکبر۔ دیکھیں، انسان کے لیے زندگی کے ہر میدان میں کھانے پینے کے لیے اتنی چیزیں حلال کی ہیں کہ اگر ہم اس پر اکتفا کریں تو کبھی حرام بنے جائیں۔ شادی جنسی خواہشات کے لیے اللہ نے حلال عورتیں ہمارے لیے، 4 شادیاں باندیاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے۔ اب حلال کی چیزیں کر کے ہم حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ حلال کو چھوڑ کر کے حرام بھی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا حرام سے بچنا اور حلال پر اکتفا کرنا، یہ ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، الطاعۃ والمعصیہ۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کے لیے مقرر اوامر حکم دیا ہے کہ ان کو کرنا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آزمائش ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں ہم اخلاص رکھتے ہیں یا ریاکاری اور کسی دنیاوی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ بھی آزمائش۔ اور نافرمانیاں، برائیاں، بہت ساری چیزوں کا دیکھنا حرام، برائی ہے، بہت چیزوں کا سننا برائی ہے،
آیا ہم حلال چیزوں کے سننے پر اکتفا کرتے ہیں یا برائیاں بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں؟ دوستو یہ بھی ہماری آزمائش ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے لوگو، آنکھیں، کان، دل، دماغ، ان تمام چیزوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ تو دوستو یہ آزمائش ہے۔ نمبر 6، ہدایت اور ضلالت۔ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور ضلالت، بہت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ مقرر کیا ہے اور ضلالت و گمراہی کا بھی بیان۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ ضلالت اور گمراہی بھی واضح کرتی ہے اور ہمیں بیچ میں کھڑا کر دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کا امتحان لیتے ہیں، ہدایت بھی کا راستہ واضح کر دیا اور ضلالت اور گمراہی کا۔ اب بندے کو ہم نے اختیار دیا، امتحان ہے کہ دیکھیں بندہ ہدایت کو پر چلتا ہے، ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے، یا نافرمانی اور ضلالت و گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سب آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی پیاری ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عجیب و غریب ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ اگر خیر کے ذریعے آزماتا ہے تو مومن شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر شر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو دوستو پوری ہماری زندگی آزمائش، جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لے رہا ہے، اور اب آزمائش میں صبر اور شکر کی ضرورت ہے۔ مومن وہ ہے کہ صبر اور شکر اختیار کرے تاکہ آزمائش میں کامیاب ہو۔ صبر و شکر میں ہی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ آزمائش میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، تو اگر تکلیف کی زندگی ہے تو ہم صبر کریں، اور آرام کی زندگی ہے تو شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش میں کامیاب اتارے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔